اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے قاعدہ پڑھا۔ اچھا، اس کے بعد 4 کلمے ایسے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اس میں ادغام کے قاعدے کے مطابق تو ادغام ہونا چاہیے، لیکن ادغام نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ہمیں سمجھنا ہے اور آسان ہے۔ وہ 4 کلمے ہیں: دنیا، بنیان، قنوان، صنوان۔ یہ 4 کلمے، ان کو کتاب کے اندر دیکھیے، وہاں دیکھ کر کے سمجھیے آپ ان کو۔ یہ دیکھیے لکھا ہے کہ لیکن 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے موافق ادغام ہونا چاہیے۔ وہ 4 کلمے یہ ہیں بھئی، آپ چونکہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یا، را، میم، لام، واو، نون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ تو یہ دنیا نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا ہے، تو اس لیے ادغام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے قنوان، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد یرملون میں سے واو ہے، تو اس لیے ادغام ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کلمہ ہے صنوان، نون ساکن اور اس کے بعد ادغام کے 6 حرفوں میں سے یرملون میں سے واو ہے، تو اس لیے ادغام ہونا چاہیے۔ بنیان، چوتھا کلمہ ہے بنیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 کلمے ایسے ہیں، ان میں ادغام کے قاعدے کے مطابق تو ادغام ہونا چاہیے۔ چونکہ آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھائی ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوتا ہے، تو دنیا میں اس قاعدے کے مطابق تو ادغام ہی ہونا چاہیے، لیکن ادغام نہیں ہوگا ان کے اندر۔ کیوں نہیں ہوگا اس کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ادغام کا معنی آپ نے پڑھا ہے، ادغام کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، یہ ادغام کی تعریف ہے۔ تو دنیا کو اگر ہم اس میں ادغام کریں گے تو دنیا پڑھا جانا چاہیے، ایک حرف یعنی نون، اس کو دوسرے حرف میں ملا کر کے مشدد پڑھیں گے تبھی تو ادغام ہوگا نا۔ تو دیان، دیا، قوان، بیان، صوان، اس طرح سے ان کو پڑھا جانا چاہیے ادغام، جب اگر ادغام کرنا ہے۔ لیکن ان میں ادغام نہیں ہوتا ہے۔ ادغام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ان میں اظہار ہوتا ہے، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ تو آپ اسی کو یہاں پر سمجھا گیا ہے کہ لیکن 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے موافق ادغام ہونا چاہیے، اور وہ 4 کلمے یہ ہیں: دنیا، قنوان، صنوان، بنیان۔ ان کو دیا، قوان، صوان، بیان پڑھنا چاہیے ادغام اگر کریں گے تب، مگر ان میں اظہار ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا۔ جب ان میں ادغام ہی نہیں ہوتا تو دیا، بیان، قوان، صوان پڑھا ہی نہیں جائے گا، ان میں اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو، اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو، اور ان 4 کلموں میں نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے میں ہے، اس لیے اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 4 کلمے دنیا، بنیان، قنوان، صنوان، یہ 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے مطابق تو ادغام ہی ہونا چاہیے، چونکہ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ تو یہاں دنیا میں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، تو اس لیے ادغام ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے قنوان ان میں، اسی طرح سے صنوان ان میں، بنیان ان میں، تو ادغام کے قاعدے کے موافق تو ان میں ادغام ہونا چاہیے، لیکن ان میں ادغام نہیں ہوتا، اظہار ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ادغام کے لیے شرط ہے کہ نون ساکن اور تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو، اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟
یعنی نون ساکن یا تنوین الگ کلمے میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو تب ادغام ہوتا ہے، یہ شرط ہے ادغام کے لیے۔ اور ان 4 کلموں میں نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے میں ہے۔ دیکھیں دنیا، زوم کر دیتا ہوں میں، دیکھیں دنیا، دنیا یہ ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں اظہار ہوگا، اس میں نون ساکن بھی اسی کلمے میں ہے اور حروف یرملون یا بھی اسی کلمے میں، پورا ایک کلمہ ہے۔ قنوان، صنوان، بنیان، چاروں کلموں میں اسی طرح سے۔ اور ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین ایک کلمے میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو۔ جیسے یہاں پر دیکھیے آپ، من یعمل، من یعمل، یہاں ادغام ہوگا، یہاں شرط پائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من نون ساکن الگ کلمے میں من میں ہو گیا، اور یعمل، یعمل جو الگ دوسرا کلمہ ہے، حروف یرملون یعمل دوسرے کلمے میں ہوا، تو من الگ ہے، یعمل الگ ہے، تو نون ساکن الگ کلمے میں ہوا اور حروف یرملون میں سے یا وہ دوسرے کلمے میں ہوا، تو اس لیے یہاں ادغام ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری مثال، من ورائن، من الگ ہے جس میں نون ساکن ہے، ورائن الگ ہے جس میں واو ہے۔ اسی طرح یہ ساری مثالیں، ممن نون الگ ہے، من الگ کلمہ ہے اور اس میں نون ساکن ہے، اور میم من یہ الگ کلمہ ہے، اس میں حروف یرملون دوسرے کلمے میں۔ تو شرط یہ ہوئی کہ نون ساکن یا تنوین ایک کلمے میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے میں ہو تب ادغام ہوگا۔ لیکن یہ 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے میں ہے۔ دنیا ایک کلمہ ہے، نون ساکن بھی اسی میں اور حروف یرملون بھی اسی میں۔ قنوان ایک کلمہ ہے، نون ساکن بھی اسی میں اور حروف یرملون میں سے واو بھی اسی میں۔ صنوان ایک کلمہ ہے پورا، نون ساکن بھی اسی کلمے میں اور حروف یرملون میں سے واو بھی اسی کلمے میں۔ بنیان پورا ایک کلمہ ہے، نون ساکن بھی اسی کلمے میں اور حروف یرملون میں سے یا بھی اسی کلمے میں، تو اس لیے ان میں اظہار ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ادغام کے لیے ہمیں شرط یاد رکھنی ہے کہ ادغام کے لیے شرط یہ ہوئی کہ نون ساکن اور تنوین ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تب ادغام ہوگا۔ اگر نون ساکن اور تنوین ایک ہی کلمے میں ہو اور حروف یرملون بھی اسی میں ہو، اسی کلمے میں ہو، تو پھر ادغام نہیں پایا جائے گا۔ تو ان 4 کلموں کو اچھی طرح سے یاد رکھ لینا، ان میں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ بھائی ادغام کے قاعدے کے موافق تو یہاں ادغام ہونا چاہیے، یہاں ادغام کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ شرط آپ کو یاد رہے گی تو آپ اس کے اندر کنفیوز نہیں ہوں گے، آپ کسی بھی طرح سے تذبذب کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو وہی یہاں پر بیان کیا گیا ہے، پھر پڑھ لیجیے آپ اس کو دوبارہ کتاب کے اندر۔ لیکن 4 کلمے ایسے ہیں کہ ان میں ادغام کے قاعدے کے موافق ادغام ہونا چاہیے۔ وہ 4 کلمے یہ ہیں، دنیا، قنوان، صنوان، بنیان۔ ان کو دیا، قوان، صوان، بیان پڑھنا چاہیے۔ کیوں پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ادغام کی تعریف آپ کو معلوم ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، یہ ادغام کہتے ہیں۔ جب ادغام کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے ان کو، مگر ان میں اظہار ہوتا ہے، ادغام نہیں ہوتا، کیونکہ ادغام کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن ایک کلمے کے آخر میں ہو اور حروف یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں، اور ان 4 کلموں میں نون ساکن اور حروف یرملون ایک ہی کلمے میں ہیں، اس لیے اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ اظہار حلقی ہے یہ، نہ اظہار شفوی، بلکہ یہ اظہار مطلق ہے، یعنی اس کا کوئی نام نہیں ہے، یہ اظہار مطلق اظہار ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ان 4 کلموں کا قاعدہ، اور یہ ادغام کا قاعدہ مکمل ہو گیا ہے۔ ادغام کی قسمیں بیان کی گئی، ایک ادغام تام، دوسرا ادغام ناقص۔ ادغام تام کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں، ادغام ناقص کو بھی آپ سمجھ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد تیسرا حال نون ساکن اور تنوین کا کیا ہے؟ قلب ہے۔ قلب، اظہار، ادغام، قلب۔ تیسرا اظہار کیا ہے؟ قلب، اور اس کا دوسرا نام ہے اقلاب۔ نورانی قاعدے کے اندر کہیں کہیں اس میں لکھا ہے، اس کو لکھا ہے اقلاب، تو اس لیے اگر آپ کے سامنے اقلاب آئے تو آپ کو پریشان نہیں ہونے کی ضرورت ہے،
بلکہ یہ قلب اور اقلاب ایک ہی قاعدہ ہے، دونوں ایک ہی نام ہے. ٹھیک ہے. قلب کی تعریف: نون ساکن اور تنوین کو میم ساکن سے بدل کر غنہ کرنا، یہ قلب کی تعریف ہے. دیکھیے قلب جہاں بھی ہوگا قرآن پاک کے اندر، جو قرآن پاک بروایت حفص سے جہاں جو ہمارے قرآن پاک ہیں جن کی روایت میں ہم پڑھتے ہیں، جہاں بھی قلب ہوگا وہاں ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوگا، تو اس چھوٹے سے میم سے بدل کر پڑھنا ہے. مگر آپ کو تو یہ اس کی تعریف ہے، آپ کو تو قاعدہ یاد رکھنا ہے. قاعدہ قلب کا یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آوے گا تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ جو چھوٹا سا میم جو بنا ہوا ہوتا ہے اس سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے مثال دیکھیے آگے، مثال کے اندر وہ نظر آ رہا ہے آپ کو، من بعد، تو نون ساکن کے بعد با ہے، تو نون ساکن کو اس میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، من بعد. ٹھیک ہے. تو قلب کا قاعدہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا. بہت آسان ہے کہ با آیا، صرف قلب کا ایک ہی حرف ہے. جیسے اظہار کے 6 ہیں، ادغام کے 6 ہیں، اور قلب کا صرف یہ ایک حرف ہے. جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو وہاں قلب ہوگا. قلب میں بھی غنہ ہوتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں، جیسے من بعد. ٹھیک ہے. صم بکم، میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے، تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، صم بکم. ٹھیک ہے. اگر ہم نے ایسے پڑھ دیا صم بکم، تجوید کے خلاف ہو گیا، قاعدے کے خلاف ہوا. تو اب قاعدہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو قلب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کا دوسرا نام اقلاب ہے. قلب کے اندر بھی غنہ ہوتا ہے. تو ابھی 3 حال میں 2 قاعدے ایسے گزرے ہیں، ایک تو ادغام ناقص اور دوسرا قلب، کہ جن کے اندر غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا قلب کا قاعدہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من بعد صم بکم. ٹھیک ہے. آگے ہے اخفا. اخفا کی تعریف: چوتھا حال ہے اخفا، اظہار، ادغام، قلب. چوتھا ہے اخفا. سب سے پہلے اخفا کی تعریف. اخفا کی تعریف: نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو اور نہ اظہار کی، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی حالت ہو. خیشوم، جو ناک کی نرم ہڈی ہوتی ہے نا، اس کو خیشوم بولتے ہیں. تو اخفا کو ہمیں خیشوم سے ادا کرنا ہے، یعنی اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ نہ تو ادغام بالغنہ یعنی ادغام ناقص کی آواز ہو اور نہ اظہار کی، بلکہ دونوں کے درمیان کی حالت ہو. کس طرح سے؟ پہلے قاعدہ پڑھ لے پھر سمجھیے. اخفا کا قاعدہ: نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اخفا ہوگا. دیکھیے 6 حروف ہو گئے اظہار کے جن کو حروف حلقی کہتے ہیں، اور 6 حروف ہو گئے ادغام کے یرملون، اور ایک ہوا با. ان حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف بچتے ہیں وہ سب اخفا کے ہیں. تو اور یہ حروف 15 ہیں، تو ان 15 حروف کے اندر اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یرملون، با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا، چاہے وہ تا ہو، دال ہو، طا ہو، سا ہو، یہ تمام حروف حلقی، یرملون، با کے علاوہ یہ سب اخفا کے ہیں، تو ان میں اخفا ہوگا. اور اخفا کو کس طرح سے ادا کریں گے؟ خیشوم سے ادا کریں گے. کس طرح سے؟ جیسے کنتم، نون ساکن اور اس کے بعد کاف ہے تو اس لیے اخفا ہوگا. کنتم، نون ساکن اور اس کے بعد تا ہے اس لیے اس میں بھی اخفا ہوگا. قوما ظلموا، میم کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد ظا ہے تو اس لیے اس کے اندر بھی اخفا ہوگا. اس اخفا کو اخفائے حقیقی کہتے ہیں. تو اب دیکھیں کس طرح سے نکالیں گے. ان کنتم،
ادغام بالغنہ کی آواز تو یہ ہے من یعمل، ناک سے نکل رہی ہے من یعمل، لیکن اخفا کو ہمیں ان ایسے نہیں نکالیں گے ناک سے، بلکہ ناک کی نرم ہڈی سے ان کنتم قوما ظلموا، اس کی بھی پریکٹس کریں گے، پریکٹس جتنی مشق اس کی کریں گے توجہ کے ساتھ تو اخفا کو ادا کرنا آسان ہوگا، تو مشق کرنے کی ضرورت ہے اس کی بھی۔ فائدہ، اخفاء حقیقی کے ادا کرتے وقت ناک میں آواز اس طرح جاتی ہے جس طرح سینگ، اونٹ، جونک، بانس وغیرہ میں جاتی ہے، یعنی جو ہم اردو میں بولتے ہیں سینگ، تو سینگ میں جس طرح سے ناک میں آواز جا رہی ہے، یا اونٹ میں جس طرح سے ناک میں آواز جا رہی ہے، جونک، بانس، تو اس طرح سے اخفاء کو ادا کرتے وقت ناک میں اس طرح سے آواز جائے گی، ٹھیک ہے۔ ان کنتم قوما ظلموا، ٹھیک ہے، ایک تو ہوا ان کنتم قوما ظلموا، سیدھا ناک سے نہیں ادا کرنا اس کو، بلکہ ناک کی نرم ہڈی سے بس ہلکی سی آواز نکالنی ہے، جیسے اونٹ میں آواز نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، سینگ میں آواز نکل رہی ہے۔ تو یہ رہا ہمارا آج کا سبق، نون ساکن اور تنوین کا بیان یہاں پر مکمل ہو گیا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 حال، اظہار، ادغام، قلب، اخفاء۔ اظہار کا قاعدہ آپ پڑھ چکے، ادغام کا قاعدہ آپ پڑھ چکے، اب قلب کا قاعدہ یہ ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے گا تو قلب ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے میم بعد صم بکم، یہ تو مثالیں دی گئی ہیں پورے قرآن پاک کے اندر، جہاں بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو وہاں غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، جیسے لیمبذن، لیمبذن، یہاں نون ساکن اور اس کے بعد با ہے، تو یہ ہوا قلب۔ اور اس کے بعد اخفاء، اخفاء جتنے یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی 6 اور حروف ارملون 6، با، ان کے علاوہ جو حروف بچتے ہیں 15، ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو اخفاء ہوگا۔ وہ 15 حروف کون کون سے ہیں گنیے دیکھیے، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، 15 ہو گئے پورے۔ تو یہ 15 حروف ہیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اخفاء ہوگا۔ اور اخفاء کو ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ جس طرح سے وہ اردو میں مثالیں دی گئی ہیں، اونٹ، جونک، بانس، ناک کی نرم ہڈی ہے، یہاں سے ہمیں ادا کرنا ہے، اس کو خیشوم بولتے ہیں، ناک کی نرم ہڈی اس کو خیشوم بولتے ہیں، تو خیشوم سے ہمیں ادا کرنا ہے اخفاء کو۔ ان کنتم قوما ظلموا، ایک تو ادغام کی آواز ہے من یعمل من وراء، ناک کے اندر آواز جا رہی ہے، اور دوسری یہ اخفاء کی آواز ہے۔ اخفاء کو ہمیں جس طرح سے ادغام کو ادا کر رہے ہیں اس طرح سے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ ناک کی نرم ہڈی سے جس طرح سے اونٹ میں آواز جا رہی ہے یا جونک میں آواز جا رہی ہے تو اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ ان کنتم انت منذر انت قوما ظلموا، تو اس طرح سے اس کی آپ مشق کریں گے، مشق کرنے کے جیسے مشق کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو اخفاء کو نکالنا وہ آ جائے گا آسانی سے، تو اس طرح سے اس کی مشق کیجیے۔ تو آج کا سبق یہ ہے، اب نون ساکن اور تنوین کا بیان آپ کا مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگلی کلاس کے اندر قواعد آپ سے معلوم کیے جائیں گے، قواعد جب آپ بتائیں گے اور تسلی ہو جائے گی کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، یاد ہو گیا، تو اس کے بعد پھر میم ساکن کے بیان کو بھی شروع کریں گے، تو اس لیے آپ ان تمام قواعد کو یاد کریں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو ہم یہ تجوید پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا مقدس کلام تجوید کے مطابق ہم پڑھ سکیں، تو اس لیے آپ قرآن پاک جب بھی تلاوت کریں تو جو قواعد آپ نے پڑھ لی ہیں ان قواعد کے اندر آپ کو غلطی نہیں کرنی، بالکل کوتاہی نہیں کرنی ہے۔ جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان قواعد کو پر جب عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ سب یاد ہو جائیں گے، سمجھ میں آ جائیں گے۔ اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ قواعد یاد نہیں رہیں گے، تو اس لیے قرآن پاک جب تلاوت کریں، چاہے ہم ایک سورت اگر پڑھیں تو ان قواعد کے مطابق پڑھیں،
کہاں اظہار ہوگا، کہاں ادغام ہوگا، کہاں قلب ہوگا، کہاں اخفا ہوگا، راہ ہے تو راہ کو کہاں پر پڑھیں گے، کہاں باریک پڑھیں گے، اور مخارج آپ نے پڑھ لیے ہیں، کون سے حرف کو کہاں سے نکلنا ہے، اس کی جگہ کیا ہے۔ تو ان تمام قواعد کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ ان قواعد کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت اگر ان قواعد کے مطابق کریں گے تب تو تجوید پڑھنے کا فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر ہم اسی طرح سے بس فارمولٹی پوری کرتے رہیں گے تو پھر تجوید پڑھنے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ وقت نکال کر کے 10 منٹ 15 منٹ قرآن پاک کی جب تلاوت کریں تو جو قواعد آپ نے پڑھ لیے ہیں ان قواعد کے مطابق آپ کو قرآن پڑھنا ہے۔ جہاں جو قاعدہ آئے اس کے اندر غور کرنا ہے۔ اخفا کا قاعدہ آ گیا تو آپ کو غور کرنا ہے کہ یہاں اخفا کیوں ہے، ادغام ہے تو کیوں ہے۔ تو اس طرح سے غور کریں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد قرآن پاک کو تجوید کے مطابق آپ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ رہا آج کا سبق۔ چونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے تو اس وجہ سے سورت کی مشق نہیں ہو پائے گی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر سورت کی مشق کرا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔